ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال مدینہ شریف کی طرف آئے گا تو اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کے اوپر 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو حفاظت کریں گے، اسے مدینہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے حتیٰ کہ وہ احد پہاڑ کے پیچھے جا کے اپنا قیام کرے گا اور پھر فرشتے اسے شام کی طرف ہانک دیں گے۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکے اور مدینہ کے سوا ہر جگہ وہ داخل ہوگا، مکے اور مدینہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا جس میں مجھے ایک بڑا خوبصورت شخص دکھایا گیا جس کے لمبے بال تھے، یعنی زلفیں تھیں، اور اس سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور وہ 2 شخص کے سہارے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا ہوا طواف کعبہ کر رہا تھا۔ تو مجھے پوچھنے پہ فرشتوں نے بتایا کہ یہ مسیح ہیں، عیسیٰ ابن مریم، اور یہ حضور کو خواب دکھایا جا رہا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ خواب تو وہی الہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک شخص طواف کعبہ کر رہا ہے جس کی دائیں آنکھ ختم ہے اور اس کی جو بائیں یعنی وہ کانا ہے اور بائیں آنکھ جو ہے انگور کے یعنی دانے کی طرح ابری ہوئی ہے اور بڑا بدشکل گنگریالے بالوں والا، وہ بھی 2 افراد کے اوپر یوں ٹیک لگا کے نا اسی سٹائل میں وہ بھی طواف کعبہ کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ مسیح دجال ہے، وہ اوریجنل مسیح یعنی کرائسٹ، اور یہ ہے اینٹی کرائسٹ۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں دجال کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ مسیح تو حضرت عیسیٰ ہے۔ اور سر ان کو جھوٹا مسیح کہا جاتا ہے، دجال کو، اس کو مسیح نہیں کہا جاتا، مسیح الدجال، جعلی مسیح، اور یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسیح، اصلی مسیح۔ تو وہ مسیح نہیں ہے، وہ جھوٹا مسیحا ہے، کیونکہ یہودیوں کی کتابوں میں ہے کہ ایک مسیحا آئے گا بنی اسرائیل کے اندر۔ وہ مسیحا آیا، ان کو سمجھاتا رہا، انہوں نے اس مسیحا کے قتل کے فتوے جاری کیے، اس کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ کون؟ عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب جب وہ دجال آئے گا نا، وہ کہیں گے اچھا یہ ہے ہمارا مسیحا، تو وہ دھوکہ کھا کے اس دجال کو عیسیٰ ابن مریم کی جگہ مسیح مان لیں گے اپنا۔ وہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ مسیح دجال مسیح، دجل کہتے ہیں نا دھوکہ دینے والے کو، جعلی مسیح، اسی ہم انگلش میں اسے کہتے ہیں کرائسٹ، عیسیٰ ابن مریم کو اس کو کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ۔ لیکن یہ واقعہ خواب کا ہے۔ خواب کا واقعہ تشبیہ کے طور پہ ہوتا ہے، ایکچول نہیں ہوتا۔ مثلا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، تو میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوا، پھر میں نے اس پہ پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، اور اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے جو ظاہر ہوں گے، اور وہ حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ وہ مسلمہ کذاب تھا، تو دوسرا اسود، یہ 2 حضور کی زندگی میں ظاہر ہوں گے۔ اب حضور نے کبھی سونے کے کنگن پہنے ہیں زندگی میں، یا اس خواب کے بعد کبھی پہنے؟ لیکن خواب میں ایسی چیز دکھائی گئی جو تشبیہ کے طور پہ تھی۔ خواب ایک ڈپارٹمنٹ ہی الگ ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے اور اتنا خون نکل رہا ہے اس کا، تو نبی علیہ السلام جو ہے نا گھبرا گئے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اصحاب اس میں شہید ہوں گے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، مدینے کا کوئی گھر نہیں تھا جس میں میت نہ گئی ہو۔ تو ایک بہت بڑا لاس تھا حضور علیہ السلام کے لیے، واضح ایک فتح شکست میں بدل گئی، وہ چند تیر اندازوں کی حضور علیہ السلام کی نافرمانی کرنے کے سبب، بعد میں اللہ نے معاف کر دیا، سورہ ال عمران میں پوری کمنٹری آئی۔ بہرحال اس میں نبی علیہ السلام نے اس گائے کے خون کی تشبیہ اس سے کی، یعنی اس طرح کے خواب میں بعض اوقات کوئی مناظر دکھائے جاتے ہیں۔ تو دجال والا جو منظر ہے یہ خواب کا، اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ دجال طواف کعبہ کر رہا ہوگا، یہ ثابت نہیں ہوتا میرے بھائی۔ دجال صرف ایک مسیح دجال ہی نہیں آنا۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائے۔ تو دجال ایک سے زیادہ آنے ہیں۔ غلام احمد قادیانی بھی ان دجالوں میں سے ایک دجال ہے، کیونکہ اس میں ہے کہ ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ دجال بھی پہلے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ بخاری مسلم میں یہاں تک آتا ہے اس کے حکم سے بارش برسے گی، وقتی طور پہ، آزمائش کے طور پہ زمین اگائے گی۔ وہ آتا ہے نا بخاری مسلم میں کہ ایک مومن کھڑا ہوگا
اور وہ کہے گا تو دجال ہے، وہ کہے گا میں تجھے قتل کر کے دو ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا، اور وہ یوں کر بھی دے گا، اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، اس کے درمیان چلے گا، پھر 2 ٹکڑے جوڑ کے زندہ کرے گا، وہ کہے گا دیکھ خدا ہی یہ کام کر سکتا ہے نا، تو میں خدا ہوں۔ وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا، مجھے تو حضور کی بات پہنچی تھی کہ وہ اس طرح کرے گا، اب تو میرے قتل پہ قادر نہیں ہو سکے گا۔ اس طریقے سے 2 ٹکڑے کرنے کے وہ کوشش کرے گا تو وہ تانبے کی بنا دی جائے گی اس کی گردن، پھر وہ غصے سے اس کو اٹھا کے اپنی جہنم میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پہنچ جائے گا، یعنی موت اس کو آ جائے گی۔ اور نبی صاحب فرمائے وہ اس زمانے کا سب سے بہترین شہید ہوگا، سید الشہداء ہوگا نا، جو المستدرک علاقے میں کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب ہے، یا وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ تو حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہیں، اور وہ بھی مومن بھی سید الشہداء ہوگا جو دجال کے سامنے کھڑا ہوگا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ دجال کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، لیکن ایبریویشن میں کافارا، مومن پہچان لیں گے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے آگاہ کرتے آئے ہیں۔ اور مسلم میں ایک حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے اس فتنے سے۔ اور اس کے لیے بھی صحیح مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لے گا، اور ایک دوسری حدیث میں مسلم کی آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے، بہرحال پہلی 10 آیات یاد کر لیں تو وہ اس کے دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ تو یہ آیات کوشش کریں روزانہ، نہیں تو ہفتے میں 1 دفعہ تلاوت کر لیں تاکہ یاد رہے۔